بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے ثواب کے فوت ہونے یا ثواب کے کم ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب جمعہ کے لیے مسجد پہنچنے میں دیر کرنا ہے۔ اسی طرح مصلیوں کی گردنیں پھاند کر اگلے صف میں جانا ہے، جیسا کہ جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کرتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو نے لوگوں کو تکلیف دی۔ جو ایسا کرتا ہے اس کے تئیں یہ خدشہ ہے کہ وہ اس فرمان عز و جل کے عموم میں داخل و شامل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایذا دے بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صحیح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ذکر الہی یا تلاوت قرآن اتنی بلند آواز سے کرنا کہ دوسرے لوگوں کی نماز میں خلل پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے منع فرمایا ہے کہ جس وقت انہوں نے قرات و تلاوت میں اپنی آواز بلند کی، لا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن، تم میں سے کوئی کسی پر قرآن کی تلاوت میں آواز بلند نہ کرے۔ اور اس سے بھی خراب بات تو یہ ہے کہ دنیاوی امور و معاملات میں دوسرے کے ساتھ گفتگو کر کے اور الجھاؤ پیدا کرے۔ خصوصاً دوران خطبہ یہ حرمان نصیب اور بصیرت کی کمی ہے کہ آدمی گفتگو یا کنکری وغیرہ سے کھیل کود کر خطبہ سے بے توجہی برتے، جس کے سبب جمعہ کا ثواب و فضیلت فوت ہو جائے۔ اس پر تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، من مس الحصى فقد لغا، جس نے دوران خطبہ کنکری کو چھوا اس نے لغو کام کیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے بغل والے ساتھی سے چپ رہو کہا تو تم نے لغو کیا۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس نے امام کے خطبہ کے دوران اپنے ساتھی سے چپ رہو کہا تو اس نے غلط کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے چھوڑنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعہ کے چھوڑنے سے باز آ جائے، نہیں پھر اللہ ان کی دلوں پر مہر لگا دے گا، اس کے بعد وہ سب غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔